کبھی کبھار رات کے دوسرے پہر اگر آنکھ کھل جائے اور نیند نہ آ رہی ہو تو آنکھیں بند کر کے موت کا مراقبہ کر لیا کرو. کمرے کی بتی بند کر کے چہرے پہ کپڑا ڈال کے موت کا مراقبہ کر لیا کرو کہ میں لیٹا ہوا تھا، اچانک میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ایک دم میری سانسیں رکنے لگیں، میری بیوی اٹھ کر بیٹھ گئی کہ میرے سرتاج کو کیا ہو گیا. میری بیٹیوں نے میری چار پائی کے پاوے کو پکڑ کر رونا شروع کر دیا، ہمارے باپ کو کیا ہو گیا. میرے بھائی نے کہا جلدی کرو، جاؤ کوئی دم پھونک جھاڑنے والے کو لے کر آؤ، کوئی ڈاکٹر کو لے کر آؤ. ڈاکٹر دروازے پر آیا، مجھے پمپ کرتا رہا، میرے سینے پر زور ڈالتا رہا. اتنے میں ایمبولینس بھی میرے دروازے پر آ گئی. اچانک مجھے اٹھا کے ایمبولینس میں ڈال دیا گیا. جب گاڑی اٹھا کر جا رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے اللہ خیر کرے. جب واپس آئی تو لوگوں نے میرے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر سب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میری بہن کو میری موت کی اطلاع ملی، وہ بے ہوش ہو گئی. میری موت کی خبر سنتے ہی بھائی کو اٹیک ہو گیا. میرا باپ میرے غم میں نابینا ہو گیا. میری بوڑھی ماں کی کمر ٹوٹ گئی. میری بچیاں جن کے لیے عید پہ چھوٹی چھوٹی چوڑیاں لے کر آیا تھا، انہوں نے وہ چوڑیاں میرے سینے پر مار مار کے توڑ ڈالی. جس بیوی کے لیے میں سرخ اور لال دوپٹہ لے کر آیا تھا، اس نے مجھے موت کی آغوش میں بے بس دیکھ کر اپنا لال دوپٹہ اتار کر پھینک دیا اور چار پائی کو پکڑ کے آہستہ آہستہ کہنے لگی او میرے سرتاج، آنکھیں کھول کر بس اتنا بتا دے کہ تیرے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا، میرے بچے کہاں جائیں گے. بہن ملتان سے آئی، بھائی کراچی سے آیا. بہن اپنا بیگ پھینک کر میرے ساتھ چمٹ گئی. کہا ویر آنکھیں کھول، ویر آنکھیں کھول، سامنے دیکھ تیرا بھائی آیا ہے. لیکن بھائی آنکھیں کیسے کھولے؟ اسرائیل نے تو اسے چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے، اسرائیل نے اسے کسی کھاتے کا نہیں چھوڑا. اب غسل کے لیے مسجد سے تختہ لایا گیا، غسل کے لیے مسجد سے تختہ لایا گیا. میرے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں. ہائے میں تو بندوں کو اپنے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ میرے جسم سے کپڑے کاٹ کر پھینک دیے جائیں گے. جس سوٹ کو میں نے 10,000 میں خریدا تھا، 20,000 میں خریدا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ دنیا مجھ سے اس قدر نفرت کرنے لگ جائے گی کہ میرا اتنا قیمتی جوڑا کاٹ کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جائے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا مجھ سے اس قدر نفرت کرنے لگ جائے گی کہ میرا اتنا قیمتی جوڑا کاٹ کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دے گی. ہائے جس جوڑے کو میں نے موت کے وقت پہنا ہوا تھا، آج وہ جوڑا پہننے کے لیے بیٹا بھی تیار نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے باپ کا جوڑا میں نہیں پہنوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے، میرے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے، صابن لگایا جا رہا ہے، میں کروٹ بدلنے کا محتاج، اٹھنے بیٹھنے کا محتاج. جب غسل دینے کے بعد میری میت کو گھر کے میدان میں رکھا گیا تو پھر سے ایک دم کوہرام مچ گیا. میری بچیاں دیواروں کے سہارے لگ کر، میرے بچے چار پائی کا پایا پکڑ کر میری میت اٹھانے والوں کو کہہ رہے تھے چاچو ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ابو تو جا رہا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. آج دشمن بھی تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، آج زمانہ تیری زیارت کرنے کو آ رہا ہے. ایمان سے بتا کیا یہ تیرا کالا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ اب دنیا والے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے رب تیار نہ ہو، اس چہرے کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کریم تیار نہ ہو. ہم نے تو کافور کی دھونیاں بھی دے ڈالی، غلاف بھی چہرے پر رکھوا دیے، مدینے کے عطر بھی لگا دیے. خدا پاک کی قسم اگر اللہ نے اس چہرے کو ٹھکرا دیا تو پھر لاکھ عطر لگانے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی کام کا نہیں ہے، لاکھ کافور کی دھونیاں دینے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی خاطے کا نہیں ہے. خدا را میرے بھائیو مراقبہ کیا کرو. 4,000 بندہ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے ساتھ خبر میں جانے کے لیے ایک بھی تیار نہیں ہے. جنازہ پڑھتے ہی سارے ایک ایک کر کے چلے گئے. مراقبہ کیا کرو، مجھے لحد میں اتارا جا رہا ہے.
اور میرا چھوٹا بچہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے ابا تو اللہ کے حوالے ہو گیا، یہ بتا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ اب قبر کے اندر دفنا کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا۔ مراقبہ کیا کر، اگر وہاں خدا نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ میرا نہیں ہے اور مصطفیٰ نے بھی کہہ دیا یا اللہ جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، بتا تو کہاں جائے گا؟ اگر قبر کے اندر مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ چہرہ میرا نہیں ہے، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ میرا نہیں ہے، اگر اللہ نے کہہ دیا یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل میری نہیں ہے، بتا تو صحیح تو کہاں جائے گا؟ پھر تیرا کیا بنے گا؟ 5,000 ہزار روپے دے کر حمام میں جا کر چہرے کی خوبصورتی بنانے والوں، اگر یہ چہرہ قبر میں ناکام ہو گیا تو پھر اس چہرے کو سجانے کا کیا فائدہ؟ اس قدر پیسے لگانے کا کیا فائدہ؟ گناہوں پر گناہ کرنے والوں، گناہوں کے ذریعے خوبصورت شکل کو کالی کرنے والوں، ایک پل کے لیے سوچو تو صحیح، مرنے کے بعد اللہ کو یہ کالا منہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ موت نبی کے گھر آئی، نبی کی اولاد کے گھر آئی، نبی کی بیٹیوں پر آئی، نبی کی ازواج پر آئی۔ اگر موت محمد کے گھر کو نہیں بھولتی تو تیرے میرے گھر کا پتہ بھی نہیں بھول سکتی۔ خدا را میرے بھائیوں، اپنی قبر کو کھوٹے عملوں سے مت بھرو، اتنے کھوٹے عمل قبر میں لے کے مت جاؤ کہ قبر ہمارا وجود بھی برداشت نہ کر سکے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا، آپ کا آخری وقت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، حضرت عمر کی آنکھوں میں سے آنسو دیکھ کر کہنے لگے عمر تو بڑا بہادر تھا، موت سے کیسے ڈر گیا؟ آپ کا آخری وقت ہے، ہائے زخموں سے چور چور۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کا چہرہ دیکھ کر جواب دیا یا علی تجھے کس نے کہا عمر موت سے ڈر گیا ہے؟ میں موت سے کہاں ڈرا ہوں، میں موت سے کہاں ڈرا ہوں؟ موت کے بعد جو حالات آئیں گے عمر تو ان حالات سے ڈر رہا ہے، عمر موت سے کہاں ڈرا ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ بس نوجوانوں، میں نے جو آپ حضرات سے کہنا تھا وہ کہہ دیا، باقی مرضی تمہاری۔ آپ ذی شعور ہو، الٹی پلیٹ میں سالن نہیں سیدھی پلیٹ میں ڈالتے ہو، الٹے گلاس میں نہیں سیدھے گلاس میں پانی پیتے ہو، الٹے کپڑے نہیں پہنتے سیدھے کپڑے پہنتے ہو۔ جب ہر چیز میں سیدھا سیدھا کر رہے ہو تو تمہیں اللہ کا دین الٹا کیوں سمجھ آ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم عورت عالم دین کے پاس آئی، کہا مولانا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ عالم دین نے اسے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد کہا اب خوش ہو، مسلمان ہو گئی ہو، تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، اب خوش ہو۔ اس عورت نے کہا میں خوش نہیں ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ عورت نے کہا میں کیسے خوش ہو جاؤں؟ میرے بچے اور میرا شوہر غیر مسلم ہے، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتے مجھے راحت نہیں ملے گی۔ عالم دین نے کہا عورت تیرا صرف شوہر غیر مسلم ہے، تیرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، ہائے میرا تو گھر کا گھر بے نمازی ہے، پتہ نہیں مجھے ہنسی کیسے آ جاتی ہے۔ تیرا صرف شوہر غیر مسلم ہے، تیرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، میرا گھر کا گھر بے نمازی ہے، پتہ نہیں مجھے ہنسی کیسے آ جاتی ہے۔ دوسرے دن وہ عورت اپنا شوہر اور اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ عالم دین نے کہا تمہیں کلمہ پڑھاؤں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل پڑھائیے۔ اس کا شوہر رنگ کا کالا تھا مگر دل کا بڑا صاف تھا۔ افسوس ہم رنگ کے بڑے سفید ہیں لیکن ہمارا دل کالا سیاہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں ہمارا دل کیوں کالا ہو گیا ہے۔ پوری فیملی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد عورت نے عالم دین کو اس طرح حیرت میں ڈالا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا سر ننگا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے عورت کا سر ننگا تھا، جیسے ہی کلمہ پڑھا اس نے ایک چھوٹے سے رومال سے اپنا سر ڈھانپ لیا،
عالم دین کہتے ہیں کچھ دن بعد وہ عورت اور اس کا شوہر مجھے ملے. عورت سر سے لے کر پاؤں تک پردے سے ڈھمپی ہوئی تھی. وہ سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں چھپی ہوئی تھی. افسوس کہ میرے معاشرے کی خواتین پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود بھی بجائے سر ڈھانپنے کے، خود کو پردے میں چھپانے کے، سر سے لے کر پاؤں تک ننگی ہو کر ٹک ٹاک پر فحاشی پھیلا رہی ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.